مسجد الحرام سے ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پہ ہر طرف بیگ ہی بیگ ہیں اور یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور بیگ بھی بھرے بھرے۔ آخر یہ بیگ کہاں سے کیوں آئے اور ان کی وجہ کیا ہے، اور مسجد الحرام کے متعلق اور حج کے متعلق کچھ اطلاع بھی ہے جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس حج کی ہیں اور بالکل اوریجنل ویڈیو ہیں، واقعی ہزاروں کی تعداد میں یہ بیگ سامنے آئے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر لوگوں کو بیگ لے جانے نہیں دیا جا رہا، لہذا یہ حاجیوں کے بیگ ہیں جو انہوں نے رکھ لیے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتائیں کہ واقعی قانون یہ ہے کہ مسجد الحرام کے اندر بیگ نہیں لے جانے دیتے۔ دو وجوہات ہیں، ایک سیکیورٹی ریزن کہ اس کے اندر کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ دوسرے حاجیوں کو نقصان، کوئی دھماکہ خیز مواد بھی ہو سکتا ہے تو وہ نہیں لے جانے دیتے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمرہ اور سعی اور طواف کیا جاتا ہے تو اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، تو لوگ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور جن لوگوں نے بیگ پہنے ہو وہ مزید رش بنا دیتے ہیں۔ وہ خود تو تھوڑا سا نکل گیا لیکن ان کا بیگ پیچھے 5 بندوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے بڑے حجم کی چیزیں لانے کی مسجد الحرام میں اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ مسجد النبی شریف میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی آئیں تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیگ لے کے آئیں، مطلب آپ کندھے پہ لٹکا لیں، چھوٹا سا ایک کپڑے نما کوئی بیگ ہو جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا جوتا ڈال لیں، اس کے علاوہ یا پاور بینک ڈال لیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بڑے بیگ کو الاؤڈ نہیں کرتے، تو یہ ایک اطلاع ہے۔ لیکن یہ اتنی تعداد میں بیگ یہاں پہ جمع کیوں ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے دوران بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ حج ایک مشقت والا عمل ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں اور ایک بیگ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ جب آخری وقت آتا ہے مینا کا تو وہاں پہ، یا اکثر لوگ مزدلفہ کے اندر ہی وہ بیگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ٹینٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، تو وہ مینا سے نکلتے ہیں عرفات سے پھر مزدلفہ رات گزارتے ہیں۔ تو یہ سفر ذرا ایک مسلسل چلنے والا ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ چیزیں اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جب مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو وہ بیگ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کو ذرا پیدل چلنا ہے اور دور تک جانا ہے، تو اتنا وزن لوگ اٹھا نہیں سکتے۔ اکثر لوگ یہی پریکٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار چھتریاں، بے شمار بیگ اور یہ ساری چیزیں پھر بعد میں مسجد الحرام لائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے رکھی گئی ہیں، لٹکائی گئی ہیں تاکہ اگر کسی کی پہچان کا کچھ ہو تو وہ یہاں سے لے سکے۔ تو حج کی یہی پریکٹس ہے۔ آپ کو اطلاع دے دیں کہ حج پہ یقین کریں بہت ساری چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مینا کے اندر خیمے میں اپنی چیزیں رکھیں، پھر آپ نے واپس عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوتے خیمے آ ہی جانا ہے۔ تو جب آپ عرفات کی طرف نکلیں تو ایک چھوٹا سا بیگ ہو آپ کے پاس جو کندھے پہ لٹکایا جا سکے، اور اس کے اندر ایک احرام، زیادہ سے زیادہ ایک احرام اور ایک جوتا رکھ لیں، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفات کے اندر موبائل چارجنگ کی پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں ایک رات گزارنی ہے، اگلے دن رمی کر کے آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے۔ تو اتنا سارا سامان، اور ایک چھتری بھی، سوری میں یہ بھول گیا، ایک چھتری اور ایک احرام اور ایک جوتی ساتھ رکھ لیں، اور پھر اس کو آپ ساتھ خیمے بھی لا سکتے ہیں۔